نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ تمام حضرات تشریف رکھیں۔ ہاں جی جناب ماہر تعلیم، تمام حضرات مل کر پڑھیں گے میرے ساتھ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، پڑھیے سب پڑھیں، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیرے در پہ میں بھی آؤں، تیرے در پہ میں بھی آؤں، آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، تیرے در پہ میں بھی آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، کسی چیز کی طلب ہے نہ ہے آرزو بھی کوئی، تو نے اتنا بھر دیا ہے، تو نے اتنا بھر دیا ہے، کشکول بھرتے بھرتے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ سب کو معلوم ہے گزشتہ جمعۃ المبارک پر اعلان کیا تھا، میرے پیر و مرشد ابوالکلام شہباز خطابت سیدی مرشدی صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پوتے، ان کے نور نظر لخت جگر، ان کی جانشین پیر طریقت حضرت صاحبزادہ سید مرتضی امین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لانا تھا۔ کل موسم خراب تھا، کچھ فلائٹس کا مسئلہ بنا تو وہ باہر نہ تشریف نہ لا سکے، اور آپ سب کے لیے آج یہ بہت بڑی خوشخبری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو شخصیت یوں
کہوں کہ وہ میرے ساتھ ہیں، بلکہ نہیں، بلکہ میں جن کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ بہت بڑے عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد طفیل سالک طبیعت اور مزاج کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سادہ طبیعت ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم عطا کیا ہے، خود علم بھی ناز کرتا ہے کہ میں کس کے ہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ تو جب آپ گفتگو سنیں گے تو انشاءاللہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، خوشبو خود بتاتی ہے کہ وہ کتنا اثر کر رہی ہے۔ تو اتفاق سے آپ کل مجاہد ملت علامہ محمد اقبال ازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ختم چہلم پر تشریف لائے اور بڑا خوبصورت خطاب فرمایا، تو وہیں مجھے اشتیاق ہوا، میری قلبی کیفیت تھی، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت علامہ پیر طریق میرے برادر طریقت جناب محترم مولانا قاری الحافظ احمد یار فیضی محمد یار فیضی دامت برکاتہم العالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا۔ حضرت ملتان میں تھے تو میں نے عرض کیا کہ آپ کسی اور جگہ جمع پڑھیں گے، لیکن آج خطاب سنائیں نبی کے دیوانوں کو، یوں نہیں ذرا دل سے آواز آئے، اس قدر محبت سے آواز سے سبحان اللہ سنائیں کہ حضرت کی طبیعت مزید آمادہ ہو جائے کہ عشق مصطفیٰ کے مزید آپ کو خوشبودار پھول نچھاور کرے۔ تو بلا تاخیر کیونکہ وقت کم ہے، میں حضرت والا عظیم سکالر حضرت علامہ پروفیسر محمد طفیل سالک صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ وہ اپنے خوبصورت اور دل نشین انداز کے ساتھ اپنے محبت بھرے لہجے میں ہمیں عشق رسول کی چند باتیں سنائیں، اور پھر مزہ ایسا ہو کہ جسم توتلا مسجد میں ہو اور دل مدینے کی گلیوں میں جھوم رہا ہو۔ نعرہ تکبیر، یوں نہیں ذرا دل سے آواز ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور بہت سی قابل قدر شخصیات تشریف لائی ہیں، بالخصوص میرے محترم جناب قبلہ جام محمد عابد صاحب اپنے برادران کے ساتھ آئے ہیں۔ میں ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے بھی خصوصی دعا کروں گا انشاءاللہ۔ اور میرے محترم میرے کرم فرما عاشق رسول محب العلماء جناب چودھری محمد افضل سندھو صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء اہل سنت حضرت علامہ پروفیسر محمد طفیل صاحب سالک، حضرت علامہ عاشق رسول حضرت علامہ مولانا فیض رسول صاحب نظامی، عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الورا صاحب قاب قوسین او ادنا سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد المصطفیٰ و احمد المصطفیٰ و علی آلہ و اصحابہ ذوی الدرجات العلی۔ اما بعد، میرے نہایت ہی عزیز الوجود اور واجب الاحترام خطیب اسلام، مقرر شعلہ بیان، واعظ نکتہ دان حضرت مولانا علامہ سعید احمد صاحب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ، عمر میں ظاہر ہے کہ مجھ سے وہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن مقام و مرتبہ میں اپنی عظمت و رفت میں بہت آگے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے اور ان کے فیوضات علمی و روحانی سے آپ لوگوں کو مسلسل فیض یاب فرمائے۔ یہ مسجد بڑی عظیم مسجد، اس میں خطیب پاکستان، آج کل تو ہم ہر ایک کو ہی کہہ دیتے ہیں نا، لیکن حقیقت میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی خطاب پر پورے اترتے ہیں، لیکن حضرت مولانا فیض رسول نظامی سے میں مولانا فیض رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی الواقع صحیح معنوں میں خطیب پاکستان۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، حضرت علامہ مولانا فیض رسول صاحب نظامی، ہمارے اہل سنت زندہ باد۔ یہ مسجد حضرت کی مرکز ارشاد رہی ہے اور اسی مسجد کے دامن میں حضرت اس وقت ابدی آرام فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہ ماحول جو میں نے دیکھا ہے، بہت کم مجھے ایسا ماحول دیکھنے میں ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے برادر عزیز و گرامی حضرت مولانا سید احمد فاروقی صاحب کی ماشاءاللہ کوشش، کاوش، محنت، ریاضت، توجہ اور عنایت کا نتیجہ ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے بڑے مقررین سنے، بڑے بڑے خطباء سنے، اور اس مسجد میں تو بہت سارے، بڑی تاریخی مسجد ہے، بہت سارے حضرات تشریف لائے، ہمارے بزرگ بھی آئے، اور پھر جیسا کہ مجھے ابھی فاروقی صاحب نے بتایا، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ جہاں اتنے بڑے بڑے لوگ اور اتنا بڑا خطیب، اتنے پائے کا خطیب آپ کا، وہ یہاں اپنے فیوضات سے اور اپنی گفتگو سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فیضیاب کر فرما چکے ہیں، تو مجھ جیسا کچھ بیان یعنی یہاں کیا جرأت کشود لسان کرے گا، لیکن چونکہ حضرت کی محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے، اسی لیے چند باتیں میں آپ کے حکم کے تحت میں بھی عرض کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں نے شجاعت میں عرض کیا تھا کہ میری زندگی فلسفہ پڑھتے پڑھاتے گزری۔ اگرچہ میری تعلیم کا آغاز میرے گھر پر میرے والد گرامی نے کریمہ و بخشائے برحال ماں کہ ہستم اسیر کمند ہوا، اس سے فرمایا تھا۔ بہت ساری کتابیں آپ نے پڑھائیں، استادوں کو سپرد کیا، یہ سلسلہ جاری رہا۔ لاہور میں پہنچا تو حضرت مولانا علامہ استاد العلماء، صحیح معنوں میں استاد العلماء، حضرت مولانا علامہ محمد مہر الدین صاحب جماعتی، جنہوں نے علم بیان کی مشہور کتاب، درسی کتاب مختصر المعانی کی عربی میں شرح تصحیح المبانی کے نام سے کی ہے، اور حضرت مفتی اعظم پاکستان، محدث پاکستان حضرت مولانا علامہ ابو البرکات سید احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہما، یہ ان حضرات کے آگے مجھے ذان و تلمذ طے کرنے کا موقع ملا، اور یہ جو کچھ ہے ان حضرات کے فیضان کی خیرات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں اب سرچ کر رہا تھا کہ یہ سب پس منظر کے باوجود کہ بھائی تمہاری تعلیم کا آغاز تو عربی فارسی عربی سے ہوا، عربی و اسلامی علوم کے اندر تم پڑھنے پڑھانے میں تم نے بہت سارا وقت گزارا، پھر تم فلسفے کی طرف کیوں چلے آئے، اور فلسفے کا موضوع تم نے کیوں اختیار کر لیا؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے، اور میں جہاں بھی طالب علمی کے دور میں بھی جاتا رہا تو یہ سوال مجھ سے ہوا، بعد میں بھی کئی جگہ سوال ہوا، لیکن عزیزان گرامی، برادران محترم، میں نے فلسفے کا جو انتخاب کیا وہ دراصل حضرت علامہ اقبال کو مد نظر رکھ کر ان کی مثال کو سامنے رکھ کے کیا۔ علامہ اقبال اس دور کے اور تاریخ کے ہماری کے فیلسوف اسلام تھے۔ انہوں نے فلسفہ یہاں پڑھا، تھامس آرنلڈ سے پڑھا، بڑے اچھے اساتذہ سے فلسفہ پڑھا، پھر اس کے بعد وہ مغرب چلے گئے، یو کے چلے گئے، کیمبرج یونیورسٹی میں ڈاکٹر نکلسن سے، ڈاکٹر میک ٹیگرٹ جیسے مشہور فلاسفہ زمان سے انہوں نے فلسفے کی تحصیل کی۔ انہوں نے وہیں پی ایچ ڈی کا مقالہ، ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا، دی ڈیولپمنٹ آف میٹافزکس ان پرشیا۔
پھر میونخ یونیورسٹی جرمنی میں جا کے انہوں نے یہ مقالہ سبمٹ کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ کی ساری جامعات کی خاک چھاننے کے بعد، وہاں کی بڑی بڑی مکتبات سے گوشہ چینی کرنے کے بعد، بڑی بڑی لائبریریوں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے فیضان علمی حاصل کرنے کے بعد جب علامہ واپس آئے تو بڑے دھوم سے، بڑے دھڑلے سے، بڑے فخر سے، بڑے ناز سے، بڑی شان سے، بڑے شکوہ سے، بڑے جذبے سے، بڑے دبدبے سے، بڑے ہمہ سے، بڑے تندرہ سے یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ عزیزان گرامی، ایک بات ہمیں بتاتے ہیں، جانتے ہو یہ سبق میں نے کہاں سے حاصل کیا؟ میں نے کسی ایرسٹاٹل سے نہیں لیا، میں نے کسی پلاٹو سے نہیں لیا، میں نے کسی سوکریٹس سے نہیں لیا، میں نے کسی باکریٹس سے نہیں لیا، میں نے کسی ڈیکارٹ سے نہیں لیا، میں نے کسی لائبنیز سے نہیں لیا، میں نے کسی سپائنوزا سے نہیں لیا، میں نے کسی ہیگل سے نہیں لیا، میں نے کسی برگسان سے نہیں لیا۔ اسلامی تاریخ کی طرف چلے آؤ، میں نے کسی کندی سے نہیں لیا، میں نے کسی فارابی سے نہیں لیا، میں نے کسی ابن سینا سے نہیں لیا، میں نے کسی ابن رشد سے نہیں لیا، میں نے لیا ہے تو پیر رومی سے لیا ہے۔ جہاں وہ یہ فرماتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، اور سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ فرماتے ہیں کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش۔ سندھی صاحب، صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف، اور مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، مثل کلیم ہو اگر مارکا آزما کوئی، اب بھی درخت طور سے آتی ہے بانگ لا تخف۔ کوئی سننے والا تو ہو، کوئی ادراک کرنے والا اور مشاہدہ کرنے والا تو ہو، لیکن حضرات یہی کچھ ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ دین عشق رسول کا، عشق مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے۔ زمانہ طلب علمی میں جبکہ انجمن طلباء اسلام کی تنظیم اور تحریک کی ذمہ داریاں مجھ پر تھیں، پاکستان کے میں گوشے گوشے میں گیا، جہاں بھی میں پہنچتا رہا میرے ساتھ حضرت علامہ اقبال ازہری بھی ہوا کرتے تھے۔ ہم ہر جگہ لوگوں کو یہ بانگ دہل یہ اعلان کرتے تھے کہ بھائی ہمارا نظریہ اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ دین حق عشق نبی کا نام ہے اور اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ دین حق عشق نبی کا نام ہے اور اتباع مصطفیٰ اسلام ہے۔ دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں کرو، سرکار کے نقش قدم پر چلو، سرکار کی سنت سنیہ کی پیروی کرو، سرکار کے نقوش پاک کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ، تو تم مسلمان ہو۔ تم اپنے آپ مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہارے دلوں میں عشق رسول کی شمع فروزہ نہیں تو یاد رکھو، لاکھ عبادتیں کرو، لاکھ ریاضتیں کرو، لاکھ اپنی سجدہ ریزیاں کرو، لاکھ اپنی جبینوں کو گساؤ، لاکھ نفل و نوافل پڑھو، اگر تمہارے دل میں عشق رسول کی شمع روشن نہیں تو ایسی ساری عبادتیں، ایسی ساری ریاضتیں، ایسی ساری سجدہ ریزیاں تمہارے منہ پر دے ماری جائیں گے۔ کہا مولانا نے بہت خوب کہا کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی اور حج اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، برادران محترم، یہ موضوع بڑا طویل موضوع ہے، اس کو بیان کروں بڑا وقت درکار ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دراصل عظمت مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ سرکار سے عشق کیوں ہوتا ہے؟
پلیز لک ایٹ دی ہول ہسٹری آف دی ہیومن ریس. ساری تاریخ انسانی کو سامنے رکھو. اس تاریخ انسانی میں بڑے بڑے جرنیل آئے, بڑے بڑے ہیرو آئے, بڑے بڑے دانشور آئے, بڑے بڑے دیدور آئے, بڑے بڑے یعنی مذہبی رہنما آئے, میں کہتا ہوں بڑے بڑے رسول اور پیغمبر بھی آئے, مگر جو مقام اور مرتبہ میرے آقا کا ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں. اور پھر میں یہ بھی کہتا چلوں, جتنا عشق میرے آقا سے کیا گیا ہے کسی دوسرے سے نہیں. تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں, پوری انسانی تاریخ کو, میں صرف اسلامی تاریخ کی بات نہیں کرتا, پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں. حضرت باقی لوگ تو ایک جگہ, آخر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلالت قدر سے اور ان کی رفعت مرتبہ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. وہ اولو العزم رسول ہیں. اور میں ابھی یعنی عرض کرتا ہوں کہ اولو العزم رسول کیا ہوتا ہے, لیکن صرف یعنی بات کو مزید آگے ذرا جلدی سے بڑھاتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں. جناب موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی جتنے مذاہب ہیں, خاص طور پر آسمانی مذاہب جن کو ہم سامی مذاہب بھی کہتے ہیں, سیمیٹک ریلیجنز کہتے ہیں, سب کے نزدیک متفقہ پیغمبر اور رسول ہیں. یہودی بھی رسول مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں, مسلمان بھی اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں, باقی بھی سب مانتے ہیں. لیکن عزیزان گرامی, حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ آپ نے اللہ کے حکم کے تحت اپنی قوم سے کہا کہ بھائی اس بستی کے اندر داخل ہو جاؤ, یہ بستی والے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. یہ جو میں بات عرض کرنے لگا ہوں یہ کسی قصہ کہانی کی کتاب سے نہیں لی گئی, یہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے, سورہ مائدہ کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم کے تحت کہا, یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اس ارض مقدسہ میں داخل ہو جاؤ, التی کتب اللہ لکم, جو اللہ نے تمہارے لیے جس کی فتح مقدر کر دی ہے, یعنی پہلے سے لکھ دی ہے. حضرت کتنی انڈیمنٹی جو آپ کو دی گئی, انڈیمنیفائی کیا, کتنی سیکورٹی اور گارنٹی دی گئی. پہلی فرمائے گا کہ اس کی فتح تو تمہارے لیے مقدر ہو چکی, اس کے اندر صرف یہ ہے کہ تم داخل ہوگے, ہاتھ میں تلوار لے کے اس بستی میں داخل ہو جاؤ, اور اس بستی والے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں. یہ قرآن حکیم کی سورہ مائدہ میں موجود ہے. لیکن جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا تو یہ دیا, قرآن کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ یعنی یا مسلم کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون, کہ جا تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ سورہ مائدہ میں موجود. فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون, جا تو اور تیرا رب دونوں جا کے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا. مگر جب ایسا ہی واقعہ میرے آقا و مولا, ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ ظاہری میں عہد سعادت میں پیش آیا, جناب ہمارے آقا کو خبر ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کے لیے مکہ سے چل پڑا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے, اس بلا کا کیسے مقابلہ کیا جائے, اس کی یلغار کو کیسے روکا جائے. تو جانتے ہو کہ میرے آقا کے عاشقوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ حضرت مقداد بن اسود انصاری صحابی اٹھے اور اٹھ کر کے کہنے لگے, یا رسول اللہ لسنا بقوم موسیٰ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. لسنا بقوم موسیٰ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں. خدا کی قسم آپ کا اشارہ ہو, آپ کے اشارہ ابرو پر ہم سمندر میں کود جانے کے لیے تیار ہیں. اٹھے مقداد, اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم, اٹھے مقداد اٹھ کر عرض کی ہے سرور عالم, نہیں ہے قوم موسیٰ کی طرح کہہ دینے والے ہم, اور نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں.
اللہ اکبر رسول اللہ زندہ باد یا اور پھر فرمایا انہوں نے تعال اللہ یہ شے واہی نہیں ہے با وفاؤں کا. حضرت سندھ سے تعال اللہ یہ شے واہی نہیں ہے با وفاؤں کا, پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا. پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماؤں کا. اور پھر جو کچھ ہوا میں اس کو بیان کرنے لگوں تو بڑا وقت درکار ہے, پھر کسی وقت حاضری ہوگی تو انشاءاللہ عرض کروں گا. صرف آج یہ ہے عظمت میرے آقا کی, اور اس عظمت کی وجہ سے میں اپنی زندگی بھر کے مطالعہ اور مشاہدہ کے بعد آپ سے عرض کر رہا ہوں, مطالعے کے بعد, تحقیق کے بعد, کہ پوری انسانی تاریخ میں جتنا عشق, جتنی محبت میرے پیارے آقا سے کی گئی ہے کسی دوسرے سے نہیں کی گئی. اس کو سبھی جانتے ہیں, اپنے بھی جانتے ہیں, بیگانے بھی جانتے ہیں. ہم تو آپ کے کلمہ گو ہیں, ہم تو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے آپ کا, اور ہمیں تو سبق یہ دیا گیا ہے, ہمیں تو بچپن میں یہ سبق پڑھایا گیا تھا کہ بھائی منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی, ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی. اور اس لیے ہم جہاں گئے ہم تو یہی کہتے رہے کہ آؤ حسن یار کی باتیں کریں, رخ کی اور رخسار کی باتیں کریں. آؤ حسن یار کی باتیں کریں, رخ کی اور رخسار کی باتیں کریں. اور کرتے رہے الحمدللہ رخ, یعنی وہ بھی بیان کرتے رہے. وقت ہوتا تو میں عرض کرتا وہ کیسے باتیں ہوتی, لیکن میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف میں چونکہ کنکلوژن کی طرف میں بڑھا ہوں. عزیزان گرامی, ہماری اس دور میں ایک کتاب لکھی گئی ہے امریکہ میں جس کا نام ہے دی 100. بھائی کسی کو معلوم ہے 100, اور اس کے نیچے جو اس کا ذیلی عنوان کیا ہے, رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری. تاریخ کی مؤثر ترین شخصیتوں کی درجہ بندی اور ان کا بیان. یعنی تاریخ انسانی میں وہ 100 عظیم ترین شخصیتیں جس کا انتخاب اس نے اپنی مطالعہ اور تحقیق کی بنا پر کیا, اور پھر اس کی درجہ بندی کی. وہ انتخاب کر چکا, پھر اس کے بعد اس کی درجہ بندی کرنے لگا. ایک کے بعد دوسرا بڑا ہے, دوسرے کے بعد تیسرا بڑا ہے, تیسرے کے بعد چوتھا بڑا ہے, چوتھے کے بعد پانچواں بڑا ہے. اب وہ فیصلہ کرنے چلا ہے مائیکل ایچ ہارٹ کہ دنیا کا سب سے بڑا انسان کون ہے, دنیا کا کامیاب ترین انسان کون ہے, دنیا کا مؤثر ترین انسان کون ہے, دنیا کا عظیم ترین انسان کون ہے. تو دنیا کا نمبر 1 پہلے نمبر کی شخصیت اور انسان کون ہے, تو وہ کہتا ہے وہ محمد عربی ہے. کتاب دیکھ لیں, میرے پاس میرے گھر میں پڑی ہوئی ہے دی 100. پہلے نمبر پر سرکار کا ذکر خیر ہے. سب پیچھے رہ گئے, باقی دیداور دانشور تو ایک طرف, حضرت مسیح علیہ السلام بھی پیچھے چلے گئے. حالانکہ وہ نسلی طور پر عیسائی ہے, اور وہ ذکر کرتا ہے کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو بعد میں ذکر کیوں کیا ہے, اور میں نے محمد عربی کے ذکر کو پہلے ذکر کیوں کیا ہے. عزیزان گرامی, ایک اور برطانوی مفکر ذرا تھوڑے سے پہلے دور کا, نام اس کا ہے تھامس کارلائل. انگریزی زبان کا مائع ناز ادیب اور مفکر, ایک صاحب طرز ادیب, متعدد کتابوں کا مصنف. وہ لیکچر دینے چلا ہے, اس نے لیکچر ومبلے ہال میں دینے ہیں. لیکچرز کا تھیم کیا ہے, ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. اس کے یہ لیکچر اس نام سے چھپے بھی ہیں. یہ کتاب ہر اچھے کالج کی لائبریری میں مل سکتی ہے, میرے پاس موجود ہے. کتاب کا نام ہے ہیروز اینڈ ہیرو ورشپ. اس کے لیکچرز کا تھیم یہ ہے کہ وہ پوری تاریخ انسانی کا مطالعہ کر کے وہ ہر شعبہ زندگی سے وہ کسی ایک عظیم شخصیت کا انتخاب کرتا ہے جس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اس شعبے کی سب سے بڑی شخصیت.
जर्नैलों की सबसे बड़ी शख्सियत कौन है? जर्नैलों में सबसे बड़ा जर्नैल कौन है? दानिश्वरों में सबसे बड़ा दानिश्वर कौन है? दीदावरों में सबसे बड़ा दीदावर कौन है? फलसफियों में सबसे बड़ा फलसफी कौन है? नुक्तावरों में सबसे बड़ा नुक्तावर कौन है? उदबा में सबसे बड़ा अदीब कौन है? शायरों में सबसे बड़ा शायर कौन है? और अब वो लेक्चर देने चला है कि पैगंबरों में सबसे बड़ा पैगंबर कौन है। उसके इस लेक्चर का जब ऐलान होता है तो यूरोप भर से, सिर्फ बरतानिया ही से नहीं, फ्रॉम द होल कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, पूरे यूरोप के बर्रे आज़म से पॉन्टिफ्स, प्रीस्ट, क्लर्जीमन, मजहब ईसाईयत के पेशवा, पादरी, उस्कुफ, असाकिफ, अमेरिका से भी सुबह से उस हाल में जमा होने लगते हैं जहां कार्लाइल ने लेक्चर देना है कि पैगंबरों का हीरो, और उस अजीम शख्सियत को वो हीरो कहता है उस शोबे की। लेक्चर का उन्वान उसका ये है कि पैगंबरों का हीरो कौन है, पैगंबरों का इमाम कौन है, सबसे बड़ा पैगंबर कौन है। उसके इस लेक्चर को सुनने के लिए वो सारे पादरी, सारे असाकिफ वहाँ जमा हो गए, सुबह से इंतज़ार कर रहे हैं कि कार्लाइल साहब अपने वक्त मुकर्रर पर स्टेज पर जलवागर होंगे, आएंगे और हमारे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का बयान करेंगे, ज़िक्र खैर करेंगे और हमारे ईमान ताज़ा होंगे, क्योंकि वह नस्ली तौर पर ईसाई है, मजहबी तौर पर ईसाई है, सकाफती तौर पर वो ईसाई है, क्रिश्चियन है वो। लेकिन जब कार्लाइल वक्त मुकर्रर पर वेम्बले हाल में दाखिल होता है, रोस्ट्रम की तरफ बढ़ता है, सारा हाल पैक टू द फुल, पूरी तरह भरा हुआ है। रोस्ट्रम की तरफ बढ़ते हुए, माइक को हाथ लेते हुए कार्लाइल ये कहता है, आई हैव स्टडीड, डियर ऑडियंस, अजीज मुअज़्ज़ज़ सामीन, आई हैव स्टडीड ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू आउट माई लाइफ, आई हैव स्टडीड द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेसी थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने जिंदगी भर तारीख इंसानी का मुताला और तहकीक की है, पैगंबरों की तारीख की तहकीक की है, एंड आई हैव रीच्ड द कंक्लूजन, और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सबसे बड़ा पैगंबर, सबसे अजीम पैगंबर, पैगंबरों का हीरो, पैगंबरों का इमाम, पैगंबरों का पेशवा अगर है तो मोहम्मद अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब भी मौजूद, हीरोज एंड हीरो वर्शिप के नाम से ये किताब हर जगह मौजूद, द हीरो इज प्रॉफिट। ये लेक्चर उसने हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन अकीदत पेश करने के लिए कहा। लेकिन अगली बात सुनो, जब उसने ये ऐलान किया, उसके मुंह से ये निकला, वो सारे पादरी, वो सारे उसको फरासा के जो कुछ और तवक्को लेकर आए थे, वो सारे के सारे एक दूसरे को कनखियों से देखने लगे और फिर एक दूसरे से इशारों की जुबान में बात करने लगे, और फिर वो फिर स्टेज से निकलने लगे, हाल से निकलने लगे। दे स्टेज डे वॉकआउट, एक किस्म का वॉकआउट उन्होंने किया। जब वो जाने लगे, उनकी देखा देखी दूसरे सामाइन भी उनके पीछे होने लगे। तो कार्लाइल ने उन हाल से बाहर निकलते हुए, उन स्टेज आउट करते, वॉकआउट करते हुए उन मजहबी पादरियों से, उन असाकिफ से, उन प्रीस्ट से, उन पॉन्टिफ से और दूसरे सामीन को मुखातिब होकर कहा कि असाकिफ मगरिब, ए पॉन्टिफ्स ऑफ द वेस्ट, इफ यू वांट टू लीव दिस हाल यू मे प्लीज लीव इट। अगर तुम इस हाल से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, हाल बेशक खाली रह जाए, दूसरे सामीन भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो चले जाएं, इस हाल में खाली कुर्सियां पड़ी रह जाएं। मैं इन हाल की खाली कुर्सियों के आगे खड़ा होकर सुनाऊंगा, मैं इन हाल की दीवारों को सुनाऊंगा, मैं तारीख को आवाज देकर कहूंगा कि पैगंबरों का हीरो, सबसे बड़ा पैगंबर, सबसे अजीम पैगंबर, पैगंबरों का इमाम अगर है तो मोहम्मद मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे रिसालत या रसूल, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, रिफत मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, या रसूल। हजरत में आओ हुस्न यार की बातें करें, रुख की और रुखसार की बातें करें। जानते हो आपका रुख कैसा था? अगर पूछना है तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछो, हैं? आप अपने घर में बैठी, आपकी सरकार का चादर मुबारक सी रही,
آپ نے تشریف لانا ہے، اور اصل میں گھر میں چراغ بھی نہیں ہے نا، ان کے فخر کا تو یہ عالم ہے، الفقر فخری، فخر میرا فخر ہے۔ سیتے سیتے سوئی نیچے گر جاتی، اور وہ بڑی پریشان ہوتی ہیں کہ سرکار تشریف لائیں گے اور چادر مبارک کی انہیں ضرورت ہوگی تو میں کیا پیش کروں، ہیں پریشان میں کہ اتنے میں وہ شخصیت آ گئی، وہ رخ انور تر، وہ آفتاب نور طلوع ہو گیا، وہ نور کا آفتاب آ گیا، اور اس ماہتاب انور سے، اس آفتاب انور کی آمد کی برکت ہوئی کہ سارا کمرہ، حضرت ام المومنین کہتے ہیں کہ میرے محبوب کی آمد سے میرا سارا کمرہ جگمگ جگمگ کرنے لگ گیا۔ اور اتنی روشنی ہوئی کہ مجھے اس روشنی میں وہ گری ہوئی سوئی بھی مل گئی۔ یہ ہے روح مصطفیٰ، آؤ حسن یار کی باتیں کریں، رخ کی اور رخسار کی باتیں کریں۔ ہمارے بر صغیر میں ایک بڑے باز فتنہ گروں نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیا حضور کی نظیر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ امتناع نظیر ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس میں اس کی تفصیل بیان کروں، مختصراً اشارتاً میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ تو ان کا خیال تھا، بعض نے دلائل دیے، حضرت امام فضل خیر آبادی نے ان کا مقابلہ کیا، اور یہ بڑی ایک تفصیل ہے جس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے، انشاءاللہ کسی وقت موقع ملا تو عرض کروں گا۔ صرف اشارتاً یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ان کا ہے ایمان کہ وہ کہہ دیں کہ بھائی یہ نظیر ممکن ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ پابندی یہ اس کی قدرت کو مقید کیوں کیا جائے؟ چلیے تم جو دلیل دو سو دو، لیکن اہل ایمان سے پوچھو، اہل محبت سے پوچھو، اہل عشق سے پوچھو، اس مجمع کے شرکاء سے پوچھو، ان دیوانگان مصطفیٰ سے پوچھو، ان عاشقان مصطفیٰ سے پوچھو، وہ تو یہ کہیں گے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ نعرے آپ بھول گئے، ہمارے پرانے الحمدللہ انجمن طلبہ اسلام میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عنایت فرمائی، اس کا میں نے لٹریچر لکھا، تعارف لکھا، اس کے باقی بھی جو تنظیمی کتاب سے لکھے، اور یہ نعرے بھی اللہ رب العزت نے تشکیل دینے کی، دیا دلوانے کی اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق عنایت فرمائی۔ ان نعروں میں بڑا ہمارا مقبول نعرہ ہوتا تھا، غلام ہیں غلام ہیں، غلام ہیں غلام ہیں، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے تو زندگی فضول ہے۔ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو کہ سب نعرے حضرت لگوا رہے ہیں یہ انہوں نے ایجاد کی ہے، اور یہ اب بس پوری دنیا میں لگائے جا رہے ہیں۔ سیدی مرشدی، غلام ہیں غلام ہیں، رسول کے غلام، غلام ہیں غلام ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ماشاءاللہ یہ تو ذکر خیر بڑا طویل ہے، عظمت مصطفیٰ کا تذکرہ بھی ہوتا رہے، عشق مصطفیٰ کا بیان بھی ہوتا رہے، اور یہ جو 27ویں رجب ہے نا، یہ تو عظمت مصطفیٰ کی رات ہے۔ قادری سلسلے کے مشہور بزرگ حضرت شاہ ابو المعالی قادری لاہوری کیا خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں، شب معراج عروج تُز افلاک گزشت، معراج کی رات آپ کا عروج، آسمانوں سے بھی اوپر آپ چلے گئے، پرواز ہو گئی، شب معراج عروج تُز افلاک گزشت، اور برمقامے کے رسیدی نرسد ہے نبی۔ جس مقام پر آپ پہنچیں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکا۔ میں فلسفے کا اور یہ استاد ہونے کے ناطے ایک دلچسپ بات، یہاں بچے موجود ہیں طالب علم، اونلی فار دا سیک آف دیئر ایجوکیشن، ان کی ایجوکیشن کے لیے میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ بڑے بھی اس سے ذوق اٹھائیں گے ماشاءاللہ۔ جہاں اہل محبت کا مجمع ہو وہاں تو پھر کسی کو کہنے کی ایسی کیا ضرورت ہے کہ بھائی اسلامی تاریخ میں، علم کلام کی تاریخ میں، تھیالوجی کی تاریخ میں
دو گروہ ہوئے ہیں بڑے، ایک کو ہم معتزلہ کہتے ہیں اور ایک کو ہم اشاعرہ کہتے ہیں، اشریہ کہتے ہیں۔ یہ سوال صاحب غور فرما رہے ہیں، ایک معتزلہ ہیں اور ایک اشریہ ہیں یا اشاعرہ۔ معتزلہ عقلیت پسند تھے، راشنلسٹ تھے، ہر بات کو عقل کے ترازو پر تولتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اس پر نہیں اتری ہے تو وہ ٹھیک نہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے، ہمیں تو استاد اقبال نے یہ کہا تھا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں حضرت اگلے دن حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلی علیہ الرحمہ کے ملفوظات صحائف السلوک دیکھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کی مذمت تو کرتے ہیں لیکن یہ سامنے نہیں رکھتے کہ یہ جتنی بھی جو شرعی ذمہ داریاں ہیں یا فرائض ہیں وہ تو عقل سے مشروط ہیں۔ نہیں، اگر عقل ہوگی تو انسان پابند ہے نا کسی شرعی حکم کا ہے، اگر عقل نہیں ہوگی تو اس پر تو کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، کوئی شرعی طور پر مکلف نہیں ہوتا۔ بڑی خوبصورت بات، میں چونکہ اس حوالے سے میں بڑا متاثر ہوا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ عقلیت پسند ہے اور ان کے مقابلے میں اشاعرہ تھے، الحمدللہ روایت پسند تھے اور اہل سنت کے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم حنفیہ جو ہیں وہ ماتریدیہ ہیں، اشعریہ بھی ہمارے قریب ترین ہیں اور الحمدللہ وہ بھی اہل سنت۔ اشعریہ نے یہ بات کی کہ اللہ کا دیدار، یہ مسئلہ ہوا، زیر بحث آیا کہ کیا دیدار الہی ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ Is the beatific vision of God is possible؟ کیا دیدار الہی، اللہ کا دیدار ممکن ہے کہ نہیں ناممکن ہے؟ اللہ کا دیدار کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اشعریہ نے کہا، یعنی ان معتزلہ نے کہا کہ اللہ کا دیدار تو ناممکن ہے۔ The beatific vision of God is impossible۔ کیوں بھائی؟ بڑے دلائل دیے انہوں نے، میں کوئی لیکچر تو یہاں دینے نہیں جا رہا، صرف میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دلیل انہوں نے یہ بھی دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، رسول تھے، طور سینا پر گئے۔ یہ لفظ طور سینا ہے، کوہ طور کی ترکیب غلط العام ہے، یہ بھی بچوں طالب علم نوٹ کرو۔ کو فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور طور عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ کو فارسی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور طور عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں تو وہی ہے، نوتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ طور سینا آیا ہے وہ تیر سے، بل یہ طور سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی تھے کہ اولو العزم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ وہ جب طور سینا پر گئے، یہ کوہ سینا پر گئے اور جا کر کے اللہ رب العزت سے انہوں نے یہ دعا اور درخواست کی کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے، اے میرے رب، میرے پروردگار، مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ فَانظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ، جب اللہ کے رب کی پروردگار عالم کی تجلی ہوئی، ان استقر مکانہ تو سوف ترانی، تو اگر یہ اپنی پہاڑ پر اپنے پر کھڑا رہا تو تم مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر اس کے بعد کیا؟ فخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے۔ ان معتزلہ نے کہا کہ اگر اللہ کا دیدار ممکن ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی نے جو اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی، تو آپ کی یہ درخواست جو ہے وہ اس طرح سے رد نہ کی جاتی یا اس طرح سے اس کا جواب نہ ملتا کہ بھئی تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ بھئی دلیل تو بڑی وسیع تھی، لیکن اشاعرہ شکر اللہ سعیہم، اللہ تعالیٰ ان کی سعی کو مشکور کرے، انہوں نے جواب دیا تو کیا خوب جواب دیا۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی آرزو، کوئی ایسی خواہش نہیں کر سکتا جو لغو ہو، بے معنی ہو اور فضول ہو۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام کا یہ استدعا کرنا، یہ درخواست کرنا بذات خود ثمر کی دلیل ہے
کہ دیدار الہی ممکن ہے. واہ واہ، ہاں بہت خوب. کیسا خوب جواب. اور پھر کہنے لگے ہاں اس دنیا میں یہ سعادت، یہ شرف، یہ امتیاز، یہ اعزاز ازل سے صرف ایک ہستی کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اور وہ ہستی ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. واہ واہ واہ. موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات. موسیٰ علیہ السلام تو صفات کے ایک جلوے سے بے ہوش ہو گئے نا، لیکن میرے آقا کی شان یہ ہے کہ تو عین ذات می نگری در تبسم. اللہ کا دیدار کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. وقت ہوتا تو میں اس پر مزید عرض کرتا، اسی پر اختتام چاہتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا فرما لیں.